اس آنے کو بہت زیادہ امپورٹنس دیں اور اس کی خوب برکتیں لوٹیں. سچی توبہ کر کے یہاں سے جائیں, اپنی لائف کو چینج کر کے جائیں. دنیا میں بھی دنیا کا دستور ہے آپ کو کوئی اچھا سا گفٹ دے دے. آج ہمیں جاوید بھائی نے بلایا ہے, ہم جاتے جاتے ان کا شکریہ تو ادا کریں گے کہ ماشاء اللہ ہمیں انوائٹ کیا, ہمیں سحری کروائی. یہ تو ایک نارمل سی بات ہے. تو یہ بہت خوبصورت قیمتی کوئی گفٹ ہمیں دے دیتا ہے, ہم بعض اوقات لائف ٹائم کے لیے تھینکسفل ہو جاتے ہیں کہ یار اتنا بڑا تحفہ دے دیا, کوئی قرضہ دے دے, کوئی گھر دلا دے, کوئی نوکری دلا دے, واٹ ایور لائف میں جس نے آپ کے ساتھ کبھی بھی کوئی اچھا احسان کیا ہوگا, تو احسان مند بندہ وہ ہوتا ہے کہ پھر لائف ٹائم اس کا شکر گزار رہتا ہے. ذرا سوچیے اللہ نے مہربانیاں کتنی کی ہیں. ہم اگر یہ غور کر لینا کہ مجھ پر میرے رب کی مہربانیاں کتنی ہیں, میرے گناہ کتنے ہیں, میرا ایٹیٹیوڈ کیا ہے اللہ کی بارگاہ میں اس کی کتنی مانتا ہوں, اور وہ مجھ پر کتنی کرم نوازی فرماتا ہے. حالانکہ دنیا کا ایک رول ہے, جو ہماری بات نہ مانے ہم اس کو کبھی بھی کچھ گفٹ نہیں دیتے, ہم اس کو بلکہ دوستی ختم کر دیتے ہیں. ایون میرا کوئی امپلائی ہو, آپ کا امپلائی ہو, آپ نے جو ڈیوٹی دی ہو وہ ڈیوٹی پوری نہ کرے, ہم فائر کر دیتے ہیں. میں تمہارا کیا فائدہ, نوکری کا کام تو کرتے نہیں ہو, جو کہتا ہوں اس کا الٹا کرتے ہو. مگر اللہ کی مہربانی دیکھو, ہم روز نافرمانی کر رہے ہیں, وہ روز رزق دے رہا ہے. ہم روز نافرمانی کر رہے ہیں, وہ روز ہمیں سانسیں دے رہا ہے. ہم روز نافرمانی کر رہے ہیں, وہ روز عزتیں دے رہا ہے. اپنے گھر تو بندہ بلاتا ہی اپنے پسندیدہ کو ہے نا. آپ اپنے گھر اپنے بہت کلوز ریلیشن والے کو بلاتے ہیں, ورنہ بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہے وہ باہر ہی نپٹا دیتے ہیں. ملاقات بھی کرنی ہے تو باہر نپٹا دیتے, گھر نہیں بلاتے. گھر وہی آتا ہے جو بہت کلوز, بڑا دل کے قریب ہوتا ہے. آپ سوچو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں اپنے گھر بلایا ہے, کتنی بڑی مہربانی ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت لکھتے ہیں نا, ہم نے خطا میں نہ کی, تم نے عطا میں نہ کی, کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں دو. یعنی ہماری خطاؤں میں بھی کوئی کمی نہیں ہے, ان کی عطاؤں میں بھی کوئی کمی نہیں ہے. اب ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے مجھے کتنا تھینکسفل ہونا چاہیے, مجھے کتنا شکریہ ادا کرنا چاہیے. خدا نہ سمجھو اس بات کو, ہم مدینے شاپنگ کرنے, دوستوں سے ملنے, گپ شپ کرنے, سوشل میڈیا پہ ٹائم گزارنے نہیں آئے. یہ ایک ایک لمحہ قیمتی ہے. اصل میں بعض اوقات ہم بڑی ایزیلی آ جاتے ہیں. پہلے اونٹوں اور گھوڑوں پہ لوگ آتے تھے, ڈیفیکلٹ تھا, بڑا نارمل ہو گیا, 5 اسٹار ہوٹلز بن گئے, انسان بڑا اپنے آپ کو نارمل لے رہا ہوتا ہے. مگر یاد رکھو یہ وہ جگہ ہے جب فرشتے آنے کو ترس رہے ہیں. جی ہاں, ونس ان اے لائف, فرشتوں کو ایک بار زندگی میں موقع ملتا ہے 12 گھنٹے کا, صبح 70,000, شام 70,000, پھر وہ نہیں آ سکتے. مگر ہم گناہ گاروں کو بار بار بلایا جا رہا ہے, کئی کئی دن کے لیے بلایا جا رہا ہے. یہ بڑی مہربانی ہے. اس لیے اپنے آپ کو یہ ریئلائز کرانا ضروری ہے کہ میں کہاں آیا ہوں, کس کے دربار میں آیا ہوں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سمجھاتے ہیں, ہاں ہاں رہے مدینہ ہے, غافل ذرا تو جا, یہ پاؤں رکھنے والے یہ جا چشم و سر کی ہے. ادھر تو آنکھیں اور سر زمین پر رکھیں, پاؤں رکھنے والی جگہ ہی نہیں ہے. یعنی فیلنگز وہ ہوں, ادب وہ ہو. شاعر لکھتا ہے نا, میں کب آنے کے قابل تھا, رحمت نے یہاں تک پہنچایا. ہم قابل نہیں ہیں, ہمارا کوئی عمل ایسا نہیں کہ ہم مدینے اور مکے آ سکیں. یہ فقط مہربانی ہوئی ہے, یہ فقط احسان ہوا ہے. اور جب اتنی بڑی مہربانی ہوئی ہے نا, تو ہمارا رپلائی بھی ویسا ہی ہونا چاہیے. ہم اللہ اور اس کے رسول سے کچھ وعدے کر کے جائیں, کچھ اپنی لائف میں تبدیلی لا کر جائیں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, ماشاءاللہ بزنس کمیونٹی کے لوگ بیٹھے ہیں, یہ تو طے ہے نا کہ مجھے اور آپ کو دنیا سے جانا ہے, اور یہ بھی طے ہے کہ ہم نے وہاں جا کر اپنی کرنی کا, اپنے اعمال کا جواب دینا ہے. اور یہ بھی طے ہے کہ ہم گناہ گار ہیں, ابھی ہم نے سدھرنا ہے. بہت سارے ارادے کیے ہوئے ہیں کہ یار یہ سارے برے کام چھوڑنے ہیں اور نیک بننا ہے. یہ 3 چیزیں طے ہیں. ٹھیک ہے, میرے ساتھ رہیں گے تو بات بہت آسانی سے سمجھ آ جائے گی. ہم نے دنیا سے جانا ہے, ٹھیک ہے, یہ کنفرم ہے. ہم گناہ گار ہیں, یہ بھی کنفرم ہے. ہم نے سدھرنا ہے, مرنے سے پہلے اللہ کو راضی کرنے والے کام کرنے, یہ بھی ہم نے پلان میں رکھا ہوا ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, آج رات سے بہترین کوئی ٹائم ہے زندگی بدلنے کا؟ 29ویں شب, رمضان کا مہینہ, مدینہ منورہ کی فضائیں. کبھی بھی دنیا سے جا سکتا ہوں. دا رائٹ پلیس فار دا رائٹ ڈیسیژن. کب طے کروں گا, کب بدلوں گا؟ جو پلان رکھا ہے توبہ کروں گا, گناہ چھوڑوں گا, ابھی نہیں, تھوڑے عرصے بعد. کیا آپ کو نہیں پتا کہ اچانک لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں؟ لمبی توبہ میں جو ڈیلے کرواتا ہے نا شیطان, ابھی نہیں, تھوڑے عرصے بعد, ابھی 5 سال بعد, 4 سال بعد, پھر کر لینا توبہ, پکی توبہ کر لینا. یہی وہ لمبی امید ہے جو انسان کو توبہ نہیں کرنے دیتی. میں صحیح مشورہ دے رہا ہوں, 2 دن رہ گئے ہیں, شیطان آزاد ہو جائے گا. ابھی شیطان قید میں ہے. اللہ سے لا لگا کر, سچی پکی دوستی کر کے آج ہی ڈیسائیڈ کر لو کہ یا اللہ تو نے اتنی بڑی مہربانی کی, آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں, کچھ بھی. جب میں رمضان کے 30 ڈیز نماز پڑھ سکتا ہوں تو 11 منتھ کیوں نہیں پڑھ سکتا؟
بس صرف ول پاور چاہیے, بس ڈیسیژن چاہیے. ہم انڈیلیبریٹلی پتہ ہے کیا میسج دے رہے ہوتے ہیں. سوچیے آپ 30 رمضان یا 29 رمضان تک مسجدیں فل ہیں, جیسے ہی چاند نظر آیا مسجدیں خالی. گویا مسجد یہ آواز لگاتی ہوگی کہ رمضان تو گیا, مسلمان کدھر گئے. کیا ہم صرف رمضان کے لیے مسلمان بنتے ہیں؟ خود سوچئے. عید کی نماز میں مسجد فل ہے, اسی عید والے دن ظہر میں کتنے نمازی ہیں؟ اپنے آپ سے پوچھئے یہ کیوں ہوتا ہے؟ ایسا نہ کریں. یہ ہم گویا انڈیلیبریٹلی یہ میسج تو نہیں دے رہے کہ ہم رمضان تک اللہ کے بندے تھے کیونکہ شیطان بند تھا, اب شیطان کھل گیا ہے تو ہم شیطان کے بندے ہیں. معاذ اللہ, ایسا نہیں. ہم رحمان کے بندے ہیں, ہم اللہ عز و جل کے بندے ہیں. اور اس بار شیطان کتنا ہی زور کیوں نہ لگا لے, ہم نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی. تو پہلی نیت یہ کر کے جائیں کہ ہم انشاءاللہ نماز کے پابند ہیں. دوسرا ذرا ریئلائز کریں رمضان نزول قرآن کا مہینہ, مدینہ منورہ نزول قرآن کی سرزمین. کبھی سوچنا ہم اس گلیوں میں ہیں, ان فضاؤں میں ہیں, ایگزیکٹلی انہی جگہوں پر قرآن نازل ہوا ہے. یہ فضائیں وہ ہیں جب جبریل امین قرآن لے کر آئے. مدنی صورتیں پڑھتے ہیں نا, مکی صورتیں, مدنی صورتیں. تو مدنی صورتوں سے مراد یہ ہے کہ مدینے میں جو صورتیں نازل ہوئی اور جس ہستی پر قرآن نازل ہوا, جن کے سینے پر قرآن نازل ہے, وہ بھی میرے آقا یہاں موجود ہے. اب ذرا سوچئے کہ کتنا کنیکٹڈ ہے ہم. رمضان مہینہ قرآن, وہ شہر جہاں قرآن نازل ہوا, وہ ہستی جن پر قرآن نازل ہوا, بلکہ وہ راتیں. لیلۃ القدر کہا گیا نا, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. لیلۃ القدر میں قرآن نازل ہوا. ہو سکتا ہے آج کی رات ہی لیلۃ القدر ہو. ایک مشورہ, ایک بھائیوں والی بات اور کرنا چاہوں کہ ہم قرآن سے کتنے کنیکٹڈ ہیں, ہم روز قرآن کتنا پڑھتے ہیں. نزول قرآن والی جگہ پر آ کر میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ پلیز بینگ اے مسلم, یہ اللہ کا پیغام ہے, ہم کتنا قرآن پڑھتے ہیں, ہمیں کتنا قرآن سمجھ آتا ہے. ہمارے پاس روزانہ گھنٹوں ہیں دنیا بھر کی نیوز چینل, سوشل میڈیا دیکھنے کے لیے. دنیا کی آگاہی ہے, آج رشیا میں کچھ ہوا, پاکستان میں کچھ ہوا, دنیا میں کچھ ہوا, ہمارے پاس وہ نیوز آ جاتی ہے, ہم اس کو پڑھتے بھی ہیں اور وائرل کرتے ہیں. قرآن میں رب نے کیا فرمایا, میں 30 سال 40 سال 50 سال کا ہو گیا, اب تک پتہ ہی نہیں. ایسا نہ اس مبارک جگہ پر اپنے آپ سے ایک اور وعدہ کرو, کیا بغیر قرآن پڑھے دنیا سے چلا جاؤں گا؟ حدیث پاک کا مضمون ہے وہ دل ویران ہے جس میں کچھ قرآن نہیں. سوچو ہمارے دل میں کتنا قرآن ہے. اللہ کے کلام سے دوستی کرو. مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کمال کی بات فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں جب میرا جی چاہتا ہے, look at and try to realize the importance of قرآن. آپ کہتے ہیں جب میرا جی چاہتا ہے میں اللہ سے بات کروں, میں دعا کرنے لگ جاتا ہوں, اور جب جی چاہتا ہے اللہ مجھ سے بات کرے میں قرآن پڑھنے لگ جاتا ہوں. کلام اللہ ہے نا. whenever you recite قرآن, آپ جب بھی قرآن پڑھیں گے گویا کلام ہو رہا ہے اللہ سے, اللہ کا کلام آپ پڑھ رہے ہیں. تو پلیز قرآن پراپر پڑھنا ہے. یہ عربی زبان ہے نا, انگریزی نہیں ہے, اردو نہیں ہے, میمی نہیں ہے. ہمیں اس کی پروناؤنسیشن کے ساتھ پڑھنا ہے, پھر اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں. اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی نے قرآن کی خدمت کا جو شاندار کام کیا ہے, الحمدللہ اس کی دنیا میں نظیر نہیں ملتی. اس وقت دعوت اسلامی نے 2700 سے زیادہ مدرسے بنا دیے. I'm not talking about the students. 2700 مدرسے ہیں جو دنیا کے مختلف ملکوں میں موجود ہیں. 1,28,000 سے زیادہ بچے, مدنی منع مدنی منیاں, فری آف چارج اس میں قرآن کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. 2 لاکھ کے قریب ناظرہ قرآن پڑھ چکے, 74,000 سے زیادہ حافظ قرآن بن چکے, اور یہ سفر جاری ہے. اچھا پھر یہ تو ہوا مدنی منوں مدنی منیا, یعنی بچوں کا نظام. بڑوں کے لیے کیا کیا, کیونکہ پرابلم یہ تھی کہ بچپن میں نہیں سیکھا قرآن, اب ریئلائز ہوا. تو بڑوں کے لیے پوری دنیا میں, نہ صرف پاکستان میں, آل اراؤنڈ دا ورلڈ مسجدوں میں ہم نے مدرسے بنا دیے بالغان کے. 15 منٹ 20 منٹ کے لیے آئیے, اپنا تلفظ درست کر لیجیے. پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ قرآن پراپر تلفظ سے پڑھنا ضروری ہے. علماء کہتے ہیں کہ قرآن اتنا سینسٹیو ہے, عربی اتنی سینسٹیو ہے کہ اگر کوئی سبحان ربی العظیم رکوع میں پڑھتے ہیں, اگر عظیم صحیح نہیں پڑھ سکتا نا, عین اور ضا, تو وہ غلط نہ پڑھے, وہ سبحان ربی الکریم پڑھ لے. یعنی اب تسبیح میں تو یہ ہمیں آپشن مل گیا, لیکن تلاوت قرآن جب ہم کر رہے ہیں اس وقت تو آپشن نہیں ہے, ایگزیکٹلی وہی پڑھنا پڑے گا. تو پلیز قرآن کو سیکھیے, شرمائے نہ. ابھی شرمانا اچھا ہے قیامت کے دن کی شرمندگی سے کہ یا اللہ ٹائم ہی نہیں ملا قرآن پڑھنے. تو آج مدینے میں یہ ہم نیت کر کے جائیں کہ میں قرآن سیکھ کر پڑھوں گا انشاءاللہ. دعوت اسلامی کا ماحول وطن میں آپ کے موجود ہے, ہمارے وطن میں موجود ہے. اچھا پھر ایک اور آخری بات کر کے بات ختم کر دیتا ہوں کہ بہت سارے وہ لوگ یہاں بیٹھے ہیں جو بزنس مین ہیں, یا ٹائم نہیں ملتا, مسجد میں پہنچ نہیں پاتے, لیٹ ہو جاتے ہیں فیکٹری سے, آفس سے.
ایک یونیک سروس ہے دعوت اسلامی کی، اور وہ ہے مدرسۃ المدینہ آن لائن. آپ 24 آورز راؤنڈ اے کلاک، رات 1 بجے فارغ ہو جاتے ہیں اپنے سارے معاملات سے، 1 بجے آن لائن ہو، آپ کو 1 بجے 1 to 1 قاری صاحب آ کر قرآن پڑھا دیں گے. یعنی یہ سروس دنیا میں اور کہاں تھی؟ 65 کنٹریز سے کے تھاؤزنڈ اسٹوڈنٹس آج اللہ کی رحمت سے آن لائن قرآن پڑھ رہے ہیں، آن لائن درس نظامی کر رہے ہیں، آن لائن حدیث پڑھ رہے ہیں، فقہ پڑھ رہے ہیں. آپ جو پڑھنا چاہتے ہیں 25 کے قریب کورسز ہیں. دعوت اسلامی .net یہ ویب سائٹ یاد رکھیں، اور اس پر جا کر انشاءاللہ آپ کلک کریں گے تو اللہ نے چاہا آپ اس ویب سائٹ کے ذریعے اپنا آن لائن رجسٹریشن کروائیں گے اور قرآن پڑھ لیں گے. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کے نور سے منور فرمائے، قرآن سے سچی محبت عطا فرمائے. آج ماشاءاللہ ہمارے مبلغین موجود ہیں، انشاءاللہ ابھی ہم سحری کریں گے، سحری کے بعد آپس میں کانٹیکٹ ایکسچینج کر لیں گے. تو انشاءاللہ آپ جہاں سے بھی آئے ہیں آپ سے انشاءاللہ ہمارا رابطہ رہے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ علیہ وسلم.